نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے شروع کیا ہے. دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، آج کا میرا موضوع اچھے خاوند کی صفات. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے 2 مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا. ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو رشتے میں قریبی تھے. جرت اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا. مشکل اٹھانے والا بدن، ذمہ داریاں نبھانے والا انسان تھے. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے علم اتنا عطا فرما دیا تو حضرت باکار تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں، اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا. اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے. طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر باحیات تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو حضرت ذیبکار بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دی. تو حضرت ذیبکار اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. جس ادارے کا سربراہ ہی بات بگڑ جائے وہ ادارہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ بنایا. مرد کی مثال بادشاہ کی مانند ہے اور عورت کی مثال ملکہ کی مانند ہے. لہذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک ہوتی ہے. معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کیوں کم ہے، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی، گرم آنی چاہیے تھی، یہ فلاں کام ایسے کیوں ہوا. بیوی بیاری گھر کا کام کاج کر کے تھکی پڑی ہو تو کبھی
تعریف کے کلمے زبان سے نہ نکلیں گے، مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آئے گی وہاں بیوی کی خیر نہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا ان کی ازواجی زندگی کی گاڑی راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نکمی سی بات، یہ میاں بیوی میں سردی گرمی ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو میاں نے فوراً طلاق دے دی، طلاق کے گولے ٹاک دیے۔ تو حضرت زیباکار مرد کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ اسے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اور کام چور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، سفر میں بیوی درد کا شکار ہوئی تو فرمایا بیٹھو میں ابھی جاتا ہوں، آگ ڈھونڈنے کے لیے تمہارے لیے کہیں نہ کہیں آگ ڈھونڈ لاؤں تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگار ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہے۔ اس لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلافات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ 5 مرتبہ تو 35 سال کی ازواجی زندگی طلاق کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پوری کرنا ہوگی۔ تو حضرت زیباکار شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے دیا ہے۔ میاں کے ذمہ ہے عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہے کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح دونوں پر سکون زندگی گزار سکیں گے۔ یہی ازواجی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ سوچئے، سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ ازواجی زندگی کا اصل مقصود پیار محبت سے رہنا اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پر چھکے اڑانے والے بن جائیں گے، مذاق اڑانے والے بن جائیں گے، دھچیاں اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر ازواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ تو میرے دوستو، اچھی اور کامیاب زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی ہے اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ تو ذات زیباکار ہم سب کو یہ غلط ہے، ہمیں ہوش کے ناقل لینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت زیباکار ہم کیا کرتے ہیں؟
چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اچھا کہ یہ باتیں غلط ہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے پڑھا مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو انسان سن رہا ہے وہ بھی صحیح سن کر عمل کرنے کی اس کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.